قرآن اٹھا لیا ہے اس نے. میں نے آج تک کسی غیر مسلم کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنی پاکیزہ کتاب جو عثمانی کتاب ہوتی ہے کسی کو اٹھاتے ہوئے. تو یہ ایک مسلمان ہو کے اور جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، تو اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بندے کو فاسد قرار دیا جائے، فاجر قرار دیا جائے. اس طرح کے سید پہ مجھے اعتراض ہے. اور جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں نا وہ ثبوت دیتا ہے، وہ قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھتا کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اسلام یہ نہیں ہے، اسلام درس دیتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرو. ان بچوں کے دل پہ کیا بیتے گی، ان ماؤں کے دل پہ کیا بیتے گی یار، جن کو شفا ملی ہے. دم سے پہلے ہی میری مسز کو اللہ کی ذات نے شفا دے دی. میں نے صرف دربار علیہ بلاوڑا شریف اس کی تصویر بھیجی. میری بیوی بیٹھ کے گھر مجھے صبح جاتے دفعہ بھی آفس میں یہی کہتی ہے کہ میں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل مر جاؤں، مجھے اتنی تکلیف ہے. میں نے کہا اب یہ لکھ لو کہ ہم اس در کے ہو چکے ہیں. تم نے کیا گیا غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا، یتیم لوگوں کا دل توڑا. Once a brother, always a brother. No matter the distance, no matter the difference. آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اسی لڑائی سے ناظرین. ایک لڑکا ہم سے ملا تھا تو اس کو بواسیر تھی، راجن پور کا رہائشی تھا. جب ان دونوں لڑکوں سے ہم نے بات کی کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تم حق خطیب صاحب کے پاس کس طرح پہنچ گئے، تو انہوں نے ایک نام لیا وسیم صفدر کا. اور ان سے جانیں گے تو کیا کہیں گے ان کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. پہلے تو میں رانا بابر مسعود صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا. 2013 میں نا میری مسز جو ہے نا وہ ان کو ہو گئی مورے کی تکلیف، اور اتنی شدید کہ زندگی گزارنا دشوار ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ سر پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. جب بندے کو پتہ لگتا ہے نا کہ آپ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا، اپنی اولاد کو دیکھتا تھا نا تو پھر ہر وقت بیٹھ کے رونا ہی نکلتا تھا کہ یار اب کیا کروں، میں کس طرف لے کے جاؤں اس کو. جو ایک میری بیوی بیٹھ کے گھر مجھے صبح جاتے دفعہ بھی آفس میں یہی کہتی ہے کہ میں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل مر جاؤں، مجھے اتنی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، تو جب اینڈ ہو گیا تو پھر میں نے سوچا اب کسی اللہ والے کے پاس ہی جانا پڑے گا، یہ دنیا داروں کا تو راستے بند ہو گیا میرے لیے. تو پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے دربار شریف پہ، دربار علیہ بلاوڑا شریف. تو وہاں پہ جب ہم تو دربار شریف پہ پہنچے ہیں تو میری مسز کا یہ عالم تھا کہ میں اس کو بائک پہ سفر کرواتا تھا تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتی تھی تو اس نے رونا شروع کر دینا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اتار دیں. وہ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہ پہنچی ہے. تو وہاں پہ جا کے میں نے یہی سوال کیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی سارے راستے میں؟ آپ نے ایک دفعہ نہیں بولا. وہ کہتے جب گھر سے نکلی تھی تب تکلیف تھی، اور جب سے بڑی گاڑی میں بیٹھے فیصل موور پہ ہم لوگ گئے تو تب سے لے کر اب دربار شریف پہ پہنچے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں. میں نے کہا اب یہ لکھ لو کہ ہم اس در کے ہو چکے ہیں، اس سے آگے اور کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس. دم سے پہلے ہی میری مسز کو اللہ کی ذات نے شفا دے دی. تو پھر یہ اس طرح کا فتنہ اٹھ کے ہمیں کہہ دے جی ہمارے دلوں میں سے ان کی محبت نکال دے، یہ ہو نہیں سکتا. ہماری تربیت یہ کی کہ بیٹا آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے اور ختم نبوت کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمیں دوسرا راستہ ہی نہیں پتہ. عبدالشکور صاحب جا سکتے ہیں، آپ داتا صاحب ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ زندہ مثال ہے. میں نے انٹرویو کیے اللہ نور کے جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی. میں نے انٹرویو کیا آصف کا جو بواسیر کا شکار تھا 7 سال کی عمر سے، جب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. میں نے انٹرویو کیا ناظرین اس کینسر پیشنٹ کا جس کا نام تھا باجی پروین. پھر میں نے انٹرویو کیا ناظرین انیس فاطمہ باجی کا جو شاید کیمرے کے آگے آنا نہیں چاہتی تھی. ناظرین ان کی چھوٹی بچی نے پیغام بھی دیا ہمیں، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، جس کا نام حریم صفدر ہے. کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے مرشد کریم حق بادشاہ سرکار کے بارے میں ایک بندہ قرار ہے جو
وہ صحافی وہ الٹی سیدھی ویڈیوز بنا رہا ہے اور ان کے الٹے سیدھے نام لے رہا ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں، میں کسی اقرار یا کسی صحافی کو نہیں جانتی، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری ماما بہت سارے بیمار تھیں اور چلنے پھرنے میں دشواری تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے کرم اور سکاجی کے دم اور دوا سے اب میری ماما الحمدللہ ٹھیک ہیں. اور ہمیں سکاجی سے دو ہی پیغام ملے کہ ایک مخلوق خدا کی خدمت، دوسرا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، حق بادشاہ سرکار زندہ باد زندہ باد. تو وسیم صفدر، مجھے آپ کچھ بتائیں کہ وہ حالات جن میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اپنی وائف کو سنبھالا ہے، جب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب آپ کو لوگ کہتے تھے کہ فلاں ہاسپٹل چلے جاؤ فلاں، وہ لائف کیسی تھی، وہ درد کیسا تھا، وہ میرے ناظرین کو بتاؤ. جو درد میں نے برداشت کیا ہے نا، وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. میں جس دن لاسٹ لے کے گیا ہوں نا اپنی مسز کو، تو میں اپنے آفس بیٹھا ہوا تھا اور میرا ایک ورکرز آیا، مجھے کہتا ہے، میں بیٹھ کے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہتا ہے وسیم صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں کہا یار میری مسز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں ڈیسیجن نہیں لے پا رہا کہ میں کیا کروں. اس کو میں نے بتایا کہ مجھے وہاں سے ایک پیغام ملا ہوا ہے، لیکن میں ڈیسیجن نہیں لے پا رہا کہ وہ جا نہیں سکتی اتنی دور. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دن اور رات میں کیسے گزارتا تھا. سارا دن ڈیوٹی پہ بھی ٹینشن میں رہنا، رات کو گھر آنا، کھانا کھاتے وقت اس کو دیکھنا بیماری کی حالت میں، اس کو ذہنی ٹینشن میں رہنا، بچے میرے. تو بس جس اذیت سے میں نکلا ہوں نا، الحمدللہ اب اللہ کی ذات کو جتنا بھی شکر ادا کروں نا کہ اللہ کی ذات نے یہ مجھے درد دیا، اس درد پہ لوگوں کے لیے شفائیں ہیں. اور میں نے یہ ایک یا دو اللہ نور، یہ اتنے لوگوں کو نہیں، میرے پاس ان گنت لوگ ہیں. میرے اپنے گھر میں میرے چھوٹا بھائی ہے، اس کے ایکسیڈنٹ سے یہ ٹشو ڈیمیج ہو گئے تھے، ٹانگ بالکل سیدھی ہو گئی تھی. 1 مہینہ اس نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے صرف ایک دم کروایا اور آئل سرسوں کا لایا، اور 1.5 سال تک اس کی ٹانگ پہ پلسٹر رہا. گنانے میں ہے، یہاں تو ٹائم ہی نہیں اتنا کہ ہم لوگ اتنی لمبی ویڈیو بنا لیں آپ کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا، میرے سے کرامتیں پوچھنا چاہتے ہیں سرکار جی کی، تو میرے پاس آئیں، میں پھر آپ کو گنواتا ہوں. میرے گھر میں کو 8-10 کرامتیں ہیں ان کی. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی مسز کے ساتھ مس کیریج ہوا تھا اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی، گردے کام کرنے چھوڑ گئے، جگر کام کرنا چھوڑ گیا، کوما میں چلی گئی. میں نے صرف دربار عالیہ بلاوڑا شریف اس کی تصویر بھیجی، اور یقین کریں کسی اور بندے کے ذریعے مجھے میسج ملا کہ اللہ کی ذات نے آپ پہ کرم کر دیا ہے. یہ باتیں وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں روحانیت کی سم میں اس طرح کے فتنے جو جھوٹے قرآن پاک اٹھاتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آنی ہماری باتیں. یار کیا سوچتے ہو کہ یہ جو اقرار ہے، اس نے پچھلے دنوں میں جو قرآن اٹھایا اور اس میں یہ کہا کہ حق خطیب بے تحاشا بہنوں بچیوں لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے، آپ کو لگا؟ آپ بھی تو اپنی وائف کو لے کے گئے سر. یہ ایک اور قرآن اٹھایا اس نے، اس بارے میں کیا کہو گے آپ؟ جو بندہ اب ایک عام مسلمان، میں نے آج تک کسی غیر مسلم کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنی پاکیزہ کتاب جو آسمانی کتاب ہوتی ہے کسی کو اٹھاتے ہوئے. تو یہ ایک مسلمان ہو کے اور جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے ایک دنیا داری کے لیے، اور جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں نا وہ ثبوت دیتا ہے، وہ قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھتا. ابھی علماء کرام کے فتوے ہونے چاہیے. میں تو اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بندے کو فاسد قرار دیا جائے، فاجر قرار دیا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام درس دیتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرو. بات یہ ہے کہ ہماری جو تربیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اہل سادات ہے یا اپنے آپ کو سید بولتا ہے، ہمارا فرض ہے اس کی عزت کرنا. لیکن اس طرح کے سید پہ مجھے اعتراض ہے. یہ سید گرانے کا طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے نا، یہ تو ایک لابی پہ کام کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ختم نبوت کی کال دی جا رہی ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے. اس نے کیا وہاں پہ دیکھا ہے جو یہ
اس طرح کے فتنے اٹھا کے لے آیا ہے۔ کرامت اسی کو بولا جاتا ہے جو انسان کی عقل سے بالا طاق ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سوئیاں نکلنا، یہ چیزیں نکلنا، یہ جادو اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار جی کہتے ہیں بیٹا کہ میں یہ دنیا کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہ دنیا مانے گی نہیں، کیونکہ دنیا نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ میں پورے مسند کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 80% جو لوگ ہیں نا وہ جادو، جنات، دین سے دوری، حسد، نظر بد کی وجہ سے بیمار ہیں۔ 20% لوگ طبعی بیمار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10 بندے جاتے ہیں، 8 بندوں کو شفا مل جاتی ہے، 2 بندے کو شفا نہیں ملتی، تو وہ کیا بولیں گے 8 کو آپ بھی نہ جاؤ۔ ناظرین میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جو حریم صفدر ہے، آپ اس معصوم بچی کی آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جن بہنوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان بچوں کے دل پہ کیا بیتے گی، ان ماؤں کے دل پہ کیا بیتے گی یار، جن کو شفا ملی ہے، جن کو شفا ملی ہے۔ میں پھر کہوں گا جن کو شفا ملی ہے۔ یار حدیث نبوی یاد کرو یار، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ اب مجھے تو بتا، کیا تیرے ہاتھ سے اور تیری زبان سے مسلمان محفوظ ہوئے؟ نہیں ہوئے، نہیں ہوئے۔ تم نے کیا گیا غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا، یتیم لوگوں کا دل توڑا۔ وسیم صفدر جیسے لوگ بہت کم ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تکلیف میں تھا، مجھے وہاں سے شفا ملی، تم بھی چلو تمہیں بھی وہاں سے شفا ملے۔ جن لوگوں کو شفا مل گئی ہے اس بارے میں تم کیا کہو گے؟ شاید کہ تمہیں اردو کی سمجھ نہ آئی ہو، پنجابی کی سمجھ نہ آئی ہو، تو اس کوٹیشن کو یاد کر لینا، once a brother always a brother, no matter the distance, no matter the difference, and no matter the issues۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔